ورلڈ انفر ٹیوب کے معزز دوستو السلام علیکم۔ تو ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے اس کا نام ہے ہولوکاسٹ۔ آخر ہولوکاسٹ ہے کیا، اور یہودی اس کا نام سن کر کیوں خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہودی آج تک اس کو کیوں نہیں بھول پائے؟ تو دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہولوکاسٹ 1933 سے 1945 تک ایک منظم سرکاری سرپرستی میں ہونے والا ظلم اور قتل عام تھا، جس میں نازی جرمن حکومت اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے 6 ملین یورپی یہودیوں کو ہلاک کیا گیا، اور یہ آج تک کی تاریخ کا سب سے زیادہ یہودیوں کا قتل عام تھا۔ اور یونائٹڈ اسٹیٹ ہولوکاسٹ میموریل میوزیم کے مطابق ہولوکاسٹ 1933 سے 1945 کے دوران جاری رہا۔ دوستو، اس کا آغاز 1933 میں ہوا جب ایڈولف ہٹلر اور نازی پارٹی جرمنی میں برسر اقتدار آئے، اور اس کا اختتام 1945 میں ہوا جب اتحادی قوتوں نے عالمی جنگ عظیم دوم میں نازی جرمنی کو شکست دی۔ دوستو، نازی پارٹی ایک یہود دشمن سیاسی تحریک تھی۔ جب 1933 میں جرمنی میں نازی برسر اقتدار آئے تو انہوں نے یہودیوں کو ہدف بنانے اور انہیں جرمن معاشرے سے نکال باہر کرنے کے لیے حکومت کو استعمال کیا، اور دیگر یہودی دشمن اقدام کے علاوہ نازی جرمن حکومت نے امتیازی قوانین نافذ کیے اور جرمنی کے یہودیوں کے خلاف منظم انداز میں پرتشدد کارروائیوں کا آغاز کیا، اور حکومت نے یہ اور ان جیسے دیگر اقدامات کے ذریعے ہجرت کرنے کے لیے جرمن یہودیوں پر دباؤ ڈالا۔ اس کے ساتھ دوستو، 1930 کی دہائی کے آخر میں نازیوں نے اپنی یہود دشمن پالیسیوں کا دائرہ جرمنی سے باہر تک وسیع کر دیا، اور پھر ایک جارحانہ خارجہ پالیسی اور سرحدی توسیع کی راہ ہموار کی۔ عالمی جنگ عظیم دوم کے دوران اور دیگر حکومتوں کے ساتھ اتحاد تشکیل دینے اور کٹ پتلی ریاستیں بنانے کے ذریعے یورپ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، اور پھر 1942 تک نازی جرمنی نے براعظم یورپ کے بیشتر حصے اور شمالی افریقہ کے حصوں پر اپنا تسلط جما لیا۔ اور پھر ناظرین، عالمی جنگ عظیم دوم کے دوران نازی قائدین نے یورپ کے 9 ملین یہودیوں کے ساتھ انتہا پسندانہ سلوک کے ظلم و ستم سے بڑھا کر اجتماعی قتل عام تک پہنچا دیا۔ ستمبر 1939 میں پولینڈ پر جرمن حملے کے دوران اور بعد میں جرمن حکام نے شہری آبادی کے ساتھ شفقانہ سلوک کیا۔ اس میں بڑی یہودی آبادی کے خلاف تشدد شامل تھا، اور جرمن حکام نے اقلیتی یہودی بستیاں بنائیں تاکہ مقبوضہ پولینڈ میں یہودیوں کو الگ تھلگ اور مفلس رکھا جائے، اور ان یہودی بستیوں میں زندگی قحط زدہ، وبائی امراض کی حامل اور من مانے تشدد پر مبنی تھی۔ بالآخر جرمن حکام نے مقبوضہ مشرقی یورپ اور ہنگری کے دیگر حصوں میں بھی اقلیتی یہودی بستیاں تعمیر کر ڈالیں، اور پھر 1939 اور 1945 کے درمیان ان یہودی بستیوں میں لاکھوں یہودی ہلاک ہوئے۔ اور دوستو، آپ کو مزید بتاتے چلے کہ 1941 میں نازی قائدین نے یورپی یہودیوں کے اجتماعی قتل عام کا فیصلہ کیا، اور پھر انہوں نے ماہرانہ انداز سے اسے یہودیوں کا آخری حل کا نام دے رکھا تھا۔ نسل کشی کے ارتکاب کا یہ فیصلہ جون 1941 میں سوویت یونین پر جرمن حملے کے تناظر میں ہوا۔ مشرقی یورپ کے مقبوضہ شہروں، قصبوں اور دیہات میں جرمن یونٹس نے انتہائی بڑے پیمانے پر گولیوں کے ذریعے مقامی یہودیوں کو اجتماعی قتل عام کا ارتکاب کیا۔ انہوں نے پوری کی پوری یہودی برادری کو ہی گولیوں سے بھون ڈالا، اور اس کے ساتھ گولیوں کے ذریعے قتل عام کے علاوہ جرمن یونٹس نے یہودیوں کے قتل کے لیے بعض اوقات خصوصی طور پر تیار کردہ موبائل گیس گاڑیاں بھی استعمال کیں، اور ان خون ریزیوں میں اندازاً 2 ملین یہودی مرد
عورتوں اور بچوں کو قتل کیا گیا، اور پھر 1941 اور 1942 میں نازی جرمنی نے جرمنی کے زیر قبضہ پولینڈ میں 5 قتل گاہیں تعمیر کی۔ جرمن حکام اپنے اتحادیوں کی مدد سے یہودیوں کے پورے یورپ سے ان قتل گاہوں تک لاتے تھے اور قتل کرتے تھے، اور پھر ان 5 قتل گاہوں میں تقریباً 2.7 ملین یہودی مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کیا گیا۔ ناظرین، بہت سے لوگ ہولوکاسٹ اور آخری حل کے ذمہ دار تھے، کیونکہ لاکھوں یورپی لوگوں کی شمولیت کے بغیر ہولوکاسٹ کبھی بھی ممکن نہ ہوتا۔ یورپ میں عالمی جنگ عظیم دوم اور ہولوکاسٹ کا اختتام مئی 1945 میں ہوا، جب اتحادی قوتوں نے نازی جرمنی کو شکست دی۔ اگرچہ نازی جرمن حکومت نے پوری کوشش کی تھی کہ تمام یورپی یہودیوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن پھر بھی کچھ یہودی ہولوکاسٹ میں بچ گئے، اور جوں جوں اتحادی فوج جارحانہ تسلسل میں یورپ میں آگے بڑھتی گئیں، وہ یہودیوں کو نازی تسلط سے آزاد کراتی چلی گئیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہولوکاسٹ کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔